الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأحزاب مدنیہ. سورہ احزاب مدنی صورت ہے اور یہ صورت سن 5 ہجری کے آخر میں غزوہ احزاب کے زمانے میں نازل ہوئی۔ یہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر نہایت مشکل اور آزمائش کا تھا، کیونکہ قریش، غطفان، حذیل اور پورے عرب کے مشرکین مل کر اسلام کو مٹانے کی آخری کوشش کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ ان کی مدد مدینہ کے یہود اور منافقین بھی کر رہے تھے، اور یہ آگے آپ تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اسی زمانے میں آپ علیہ السلام کو زمانہ جاہلیت کی کچھ ایسی رسوم کو توڑنے کا حکم ہوا جو اس وقت سب لوگوں کے ہاں مسلمہ تھیں۔ مثال کے طور پر بیوی کو ماں کہہ دیا جائے تو اسے ماں ہی کی طرح حرام سمجھنا، اور اسی طرح منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا مقام دے کر وارث بنانا، اور اس کی بیوی کے ساتھ بہو کی طرح نکاح حرام سمجھنا۔ اور یہ رسوم اتنی زیادہ مستحکم اور مضبوط تھی کہ جب تک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے عمل سے اسے نہ توڑتے تو اس کا ختم ہونا انتہائی مشکل تھا۔ آپ علیہ السلام نے نبوت سے پہلے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، تو جاہلیت کی رسوم میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ غلام آزاد بھی ہو جائے تو وہ اسے حقیر ہی سمجھتے تھے اور آزاد لوگوں کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اس رسم کو توڑا اور اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح، جو نہایت عالی خاندان سے تھی، اپنے آزاد کردہ غلام زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ لیکن ان دونوں میں موافقت نہ ہو سکی تو سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ اب نبی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ زینب سے نکاح کر لیں، کیونکہ اس نے زید سے نکاح کر کے بہت بڑی قربانی دی تھی اور اس کی دلجوئی بھی مقصود تھی۔ لیکن ڈر یہ تھا، خوف یہ تھا کہ پورے عرب کے مشرکین اور منافقین اس بات پر طعن و تشنیع کا طوفان برپا کر دیں گے کہ محمد علیہ السلام نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا اور خود ہمیں کہتا ہے کہ بہو سے نکاح حرام ہے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں ان سے نکاح کرنا جائز ہے، یعنی ایک وقت میں 4 بیویاں وہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن جب آپ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرتے تو یہ 5ویں بیوی ہوتی، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے نکاح کیا ہوا تھا، وہ آپ کے نکاح کے اندر موجود تھی۔ تو اس طرح بھی کفار اور منافقین کو طعن کا موقع ملتا۔ تو اس معاملے میں پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے آپ آیت پڑھیں گے، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، یہ آیت نازل کر کے آپ علیہ السلام کو زیادہ بیویاں رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ الغرض اس قسم کی کئی باتیں تھیں جن کی اصلاح کرنا مقصود تھی، لیکن جب آپ اصلاح کی طرف قدم اٹھاتے تو کفار اور منافقین کی طرف سے طوفان اٹھانے کا خوف بھی آپ علیہ السلام کو تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس صورت کے آغاز کے اندر اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے بات کو شروع کیا۔ اور اس سے پہلے ایک اور بات سمجھ لیں کہ اس صورت کا جو آغاز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
یا ایھا النبی کے الفاظ کے ساتھ خطاب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں مقصود کیا ہے؟ آپ کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ یعنی اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیگر انبیاء کو ان کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔ مثال کے طور پر یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا عیسیٰ ابن مریم، ٹھیک ہے۔ تو لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یا تو یا ایھا النبی کہا ہے یا پھر یا ایھا الرسول کے ساتھ ہی خطاب کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی تکریم اور آپ کی تشریف مقصود ہے، آپ کو عزت دلوانا مقصود ہے۔ اور اس صورت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو 5 مرتبہ اللہ رب العالمین نے یا ایھا النبی کے ساتھ مخاطب کیا ہے۔ ایک تو یہی پہلی آیت جو ہم پڑھیں گے وہ، پھر اس کے بعد دوسری آیت آئے گی آیت نمبر 28، اور پھر آیت نمبر 45، پھر اس کے بعد آیت نمبر 50، پھر اس کے بعد آیت نمبر 59۔ تو ان آیات پر بھی اگر ہم غور کریں کہ 5 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مخاطب کیا ہے، تو اس سے مقصود کیا ہے؟ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی معاملات کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں خاص طور پہ ذکر کیا ہے، لیکن مقصود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو امت ہے قیامت تک آنے والی، ان کو تعلیم دینا مقصود ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتلا دیا کہ ایک طرف آپ جاہلیت کی رسوم و رواج ان کو آپ توڑنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کو توڑیں، اور دوسری طرف تمام کفار قریش، پورا عرب، وہ سب کے سب مل کر اسلام کو مٹانے کے لیے اپنی آخری کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس تناظر کے اندر یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اسی تناظر میں جب ہم اس صورت کو سمجھیں گے تو ہمیں بات سمجھنے میں انشاءاللہ بڑی آسانی ہوگی۔ تو آئیے ہم صورت کا آغاز کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں تشریح بھی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈریے، ولا تطع، اور کہنا مت مانیے، الکافرین، کافروں کا، والمنافقین، اور منافقوں کا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا، ہمیشہ سے ہے، علیماً، سب کچھ جاننے والا، حکیمہ، کمال حکمت والا۔ اب یہاں پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کیا کہا؟ اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈریے، کیونکہ جو آگے احکامات ہم پڑھیں گے یہ تمہید اللہ رب العالمین باندھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ گفتگو سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تمہید باندھ رہے ہیں۔ تو آگے جو بات ہم پڑھیں گے اب اس کے اندر کیا ہے؟ جاہلانہ رسوم کو توڑنا ہے، اور وہ جاہلانہ رسوم کیا ہے؟ وہ سب لوگوں کے ہاں مسلمہ ہیں، تو ظاہر مسلمہ رسوم کو توڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ کام کریں گے تو کفار اور منافقین آپ کے خلاف جو ہے بدتمیزی کا طوفان، طعن و تشنیع کا طوفان برپا کریں گے، تو اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں سے نہ ڈریں، اتق اللہ، آپ کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین سے ڈریں۔ آپ منافقین جو باتیں کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، یعنی یہ بڑی لمبی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، فرمایا اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈریے۔ اور قرآن کریم کے اندر اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس بات کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف، کیونکہ یہی چیز انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر لا کر کھڑا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز دنیا کے اندر نہیں ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کھڑا کر دے، اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ کھڑا کر دے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کھڑا کر دے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقین کا کہنا نہ مانیے، آپ ان سے نہ ڈریے، ان کا کہنا نہیں ماننا آپ نے۔ کیوں؟
ان اللہ کان علیما حکیما۔ اب ان جو ہے عموماً یہ علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کسی بات کی وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا ہے، کافر اور منافقین کی بات کو آپ نے نہیں ماننا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کا علم رکھنے والے اور کمال حکمت والے ہیں، یعنی اس کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ علم و حکمت پر مبنی ہیں، اور جو کفار کے رسوم و رواج ہیں اور جو ان کے اصول و ضوابط ہیں وہ وہم و گمان کے اوپر، بے وقوفی پر، جہالت پر مبنی ہے۔ تو اس لیے آپ نے ان کی بات نہیں مانی، بلکہ کس کی بات ماننی؟ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ جو آگے اللہ تعالیٰ آپ کو اب حکم دیں گے کہ منہ سے کہہ دینے سے کوئی عورت ماں نہیں بنتی، اب آپ نے اللہ کی بات ماننی ہے۔ اور اگر کوئی شخص منہ سے کسی کو بیٹا کہہ دیتا ہے وہ اس کا بیٹا نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب منہ سے کسی کو ماں کہہ دیا، بہن کہہ دیا، بیٹی کہہ دی، بہو کہہ دیا، تو اس سے یہ رشتے نہیں ہو جاتے، اس لیے آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اب یہاں پر جو خطاب کا انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، اب اگرچہ اس میں خطاب کس کو کیا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن امت کو یہاں پر تنبیہ کی ایک مؤثر ترین صورت اختیار کی گئی ہے کہ جب سب سے بڑے شخص کو، جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اس کو اللہ رب العالمین اس بات کی تاکید کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ انتہائی اہم اور ضروری مسئلہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور کافر اور منافقین کی اطاعت نہ کریں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی اخشاکم للہ واتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت اگر کسی کے دل کے اندر ہے تو وہ میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ میرے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جا بجا کہا فلا تطع الکافرین، آپ نے کافرین کی اطاعت نہیں کرنی، آپ نے منافقین کی بات نہیں ماننی، آپ نے المکذبین، جھٹلانے والوں کی بات نہیں ماننی۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ زمین میں رہنے والے اکثر لوگوں کی اطاعت کرنا شروع کر دیں گے وہ آپ کو سیدھے راہ سے بھٹکا دیں گے۔ یہ در حقیقت خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، تعلیم ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ کیوں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، یعنی وحی کے ساتھ ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ نے کافر کی بات نہیں ماننی، آپ نے منافق کی بات نہیں ماننی، تو ہمارے پاس تو کوئی وحی نہیں آتی، تو ہمارے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ واتبع، اور پیروی کر، ما، اس چیز کی جو یوحا، وحی کی جاتی ہے، الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی جانب سے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے اس کے بارے میں جو تم کرتے ہو خبیرا، پورا باخبر ہے۔ یعنی پیچھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور کافر اور منافقین کی اطاعت نہ کریں۔ علت بیان کر دی، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے وہ علم و حکمت پر مبنی ہے۔ اور آگے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کہا واتبع ما یوحا الیک، کہ اس چیز کی پیروی کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ یعنی یہ جو رسوم و رواج ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل نہیں کی، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر یہ لے کر نہیں آئے، یہ معاشرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو آپ کو حکم دے رہے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آ رہی ہے، اس وحی کی آپ نے اتباع کرنی ہے۔ اور جو وحی نازل ہوتی ہے اس کی دو صورتیں ہیں، یعنی جو ہم بڑی دو صورتیں بنا لیں اس کو، ایک صورت کیا ہے؟ قرآن کریم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور دوسری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں۔ اب احادیث کے اندر آپ کے اقوال، آپ کے افعال، اعمال اور آپ کی تقریرات، یعنی آپ نے ان چیزوں کو برقرار کیا، آپ کے زمانے کے اندر آپ کے سامنے صحابہ نے وہ عمل کیا، آپ کو علم ہوا، آپ انہیں خاموشی اختیار کر لی، تو یہ دونوں کی دونوں چیز وحی الہی ہیں اور دونوں کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اس کے اندر عمومی طور پر جو کوتاہی برتی جاتی ہے وہ کیا کی جاتی ہے کہ ہم قرآن کریم کو تو ہم تسلیم کرتے ہیں سب کے سب کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی،
اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو ہم کچھ اعتراضات کر کے اس کو رد کر دیتے ہیں، یہ انتہائی ظلم اور زیادتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ اتباع ما اوحی الیک، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی گئی ہے، اس کی اتباع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اگر آپ قرآن کو مانتے حدیث کو نہیں مانتے، آپ کافر ہیں، اور اسی طرح اگر آپ حدیث کو مانتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے، پھر بھی کافر ہیں، کیونکہ آپ نے وحی کی کچھ حصے کو تسلیم کیا اور کچھ حصے کا آپ نے انکار کر دیا۔ تو وحی مکمل طور پر دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا۔ فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کی آپ اتباع کریں، مِن ربک، اور اس سے بھی واضح ہو گیا، اور ان تمام اعتراضات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دور کر دیا کہ وحی آپ پر آسمانوں سے ہی نازل ہوتی ہے، آپ کا کوئی شاگرد نہیں، آپ کا کوئی استاد نہیں ہے کہ دنیا کے اندر آپ کو کوئی تعلیم دیتا ہو، آپ اس سے سیکھ کر آتے ہوں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، آپ نے کیوں وحی کی اتباع کرنی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو تمہیں احکامات دے رہے ہیں، وہ قرآن و سنت کے متعلق جو بھی اللہ رب العالمین تمہیں احکامات دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے اوپر تم کتنے عمل پیرا ہوگے، اس کو اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیرہ مکمل طور پر پورا باخبر ہے، ہمیشہ سے۔ کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کہ تم نے ان احکامات پر عمل کیا اور اللہ کو علم نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ تم اس کے احکامات کو جو مان رہے ہو، کیا وہ خوش دلی سے یا پھر تنگ دلی سے، ٹھیک ہے، اور تمہیں تمہارے عمل کے مطابق اللہ نے جزا دینی ہے۔ اگر خوش دلی سے کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور اپنی رحمت کرتے ہوئے تمہیں اس کی جزا دینی ہے، اور اگر تم نے تنگ دلی سے عمل کیا پھر اس کے مطابق اللہ رب العالمین دیں گے۔ اب یہاں پر غور کریں کہ بما تعملون، یہ تعملون کس کا صیغہ ہے؟ جمع کا۔ تو اس سے معلوم ہوگا کہ پہلے اگرچہ خطاب کس سے کیا گیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، واتبع، ٹھیک ہے، اتق اللہ ولا تطع، یہ ساری آ رہی ہیں، لیکن آگے تعملون خبیرہ، اس سے بات واضح ہو گئی کہ خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے لیکن پوری امت سے خطاب مقصود ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ ذکر کیا۔ وتوکل علی اللہ، یہ بھی تمہید چل رہی ہے، احکامات آگے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ وتوکل، اور بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور وکیل، یعنی اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے نتیجے میں کفار اور منافقین کی طرف سے جو کچھ کہا جائے یا جو کچھ کیا جائے اس کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی، آپ نے اپنے ہر کام کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دینا ہے، کیونکہ جو کوئی اللہ رب العالمین کے سپرد اپنے کام کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم غور کریں اگلی آیت پڑھنے سے پہلے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈریے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان منافقین اور ان کفار کی بات نہ مانیے، آپ کو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے اس کو تسلیم کریں۔ یہ چار باتیں ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وتوکل علی اللہ، آپ نے اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنا ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا ہے، کسی اور ذات پر بھروسہ نہیں کرنا، آپ نے اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہو جانا ہے۔ تو یہ احکامات دے کر اللہ سے ڈریے، کافر اور منافقین کی اطاعت نہ کریں، اور جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ کے رب کی طرف سے اس کی اتباع کریں، اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان فرمائی، اور یہ جو اگلی آیت ہم پڑھنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے آغاز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جملہ ذکر کیا ہے وہ سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بات کی ہے، اور اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو اگلا مسئلہ سمجھنے میں ہمارے لیے انتہائی آسانی ہوگی۔ کیا فرمایا کہ ما جعل اللہ، ما جعل نہیں بنائے، اللہ اللہ تعالیٰ نے، لرجل کسی آدمی کے لیے، من قلبین دو دل، فی جوفہ اس کے سینے میں، کسی بھی انسان کے سینے میں اللہ رب العالمین نے دو دل نہیں بنائے۔
دو دل نہیں بنائے۔ پہلے آیت پڑھتے ہیں پھر میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ وما جعل، اور نہیں بنایا، ازواجکم، تمہاری بیویوں کو، اللائی تظاہرون، وہ بیویاں کہ تم زہار کرتے ہو۔ زہار کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتلاتا ہوں۔ منہن، ان سے، کیا نہیں بنایا، امہاتکم، تمہاری مائیں۔ وما جعل، اور نہیں بنایا اس نے، ادعیاءکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، تمہارے بیٹے، ذالکم، یہ، قولکم، تمہارا کہنا ہے، بافواہکم، اپنے منہوں سے، واللہ، اور اللہ تعالی، یقول، کہتا ہے، الحق، سچ، وہو، اور وہ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، السبیل، راستے کی۔ اب غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی انسان کے دل کے اندر، اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے، دو دل نہیں رکھے، یعنی یہ نہ ہو کہ ایک دل کے اندر ایمان ہو اور ایک کے اندر کفر ہو۔ سینے میں دل ایک ہی ہے، یا تو وہ کیا ہوگا، مومن ہوگا، یا پھر منافق اور کافر ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہر شخص کی ماں ایک ہی رکھی ہے کہ جس کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے بعد کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ اس کی ماں بن جائے، اور نہ ہی اس طرح ہے کہ تم اپنی بیویوں کو ماں کی طرح حرام کر دو تو وہ تمہارے لیے ماں بن جائیں، اور اسی طرح ہر شخص کا باپ بھی ایک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے تو اس کا باپ ایک تھا، پھر کسی نے اس کو بیٹا کہہ دیا تو وہ بھی اس کا باپ بن گیا۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور جو اللہ رب العالمین ہے وہ ان باتوں کو نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ وہی بات کہتا ہے جو حقیقت ہے اور سچ ہے اور سیدھی بات ہے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین جو بات کہہ رہے ہیں اس کو تسلیم کرو، جو اللہ تعالیٰ بات نہ کہے اس کو تسلیم نہیں کرنا۔ تو یعنی یہ کیا تمہید ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے کسی بھی انسان کی دو مائیں نہیں بنائیں، اسی طرح کسی بھی انسان کے اللہ تعالیٰ نے دو باپ نہیں بنائے۔ سمجھ آ رہی ہے یہ تمہید اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے سینے میں دل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیا؟ اس کی وجہ میں نے آپ کو بیان کر دی کہ بندہ کہے کہ جی میرے سینے میں دو دل ہے، جیسے ہم بسا اوقات کہتے ہیں نا کہ ایک دل چاہتا ہے کہ یار یہ کام کر لوں اور دوسرا دل چاہتا ہے کہ یہ کام نہ کروں۔ دل تو ایک ہی ہے لیکن ہم اس کو دو کے اندر لے کر جا رہے ہوتے ہیں کہ یار کبھی دل چاہتا ہے یہ کر لو، کبھی دل چاہتا ہے وہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ہم نے کسی بھی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، یا تو وہ اطاعت پر کھڑا ہونے والا دل ہوگا یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کھڑا ہونے والا دل ہوگا، یعنی یا وہ مومن ہوگا یا پھر وہ کیا ہوگا، گناہ گار ہوگا، کافر منافق ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مومن بھی ہو اور منافق اور کافر بھی ہو، دونوں اکٹھے چلیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ وما جعل ازواجکم، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو، اللائی، وہ بیویاں، تظاہرون، جن سے تم زہار کرتے ہو۔ اب یہ زہار کا جو لفظ ہے یہ ظاہرن سے مشتق ہے، اور ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ پیٹھ کو۔ یعنی کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ بات کہہ دے کہ تم مجھ پر ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہو، تم مجھ پر ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہو۔ اس کی تفصیل اگرچہ سورہ مجادلہ 28ویں سپارے کے اندر آئے گی، لیکن میں اشارتاً آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے واضح طور پر کہا یہی الفاظ، ٹھیک ہے، تم مجھ پر ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہو، تو اس سے زہار ہو جاتا ہے، اس سے زہار ہو جاتا ہے، اور اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔
اور اگر بندہ واضح طور پر یہ لفظ نہیں کہتا، وہ عزت اور توقیر مقصود ہے، بیوی کو عزت دینا مقصود ہے، بیوی کو ایک شرف دینا مقصود ہے، اس کے لیے وہ کہہ دیتا ہے جس طرح میری ماں کا ایک مقام ہے، ایک عزت ہے، تمہاری بھی میرے ہاں ایک مقام اور عزت ہے، تو اس وقت زہار نہیں ہوگا۔ اگر زہار ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اگر وہ غلام کے آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، پھر اس کے بعد وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا۔ اگر 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے کی بھی استطاعت نہیں ہے، پھر اس کے بعد وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ ترتیب لازم ہے، اس کے اندر اختیار نہیں ہے کہ آپ ان تینوں میں سے کچھ کر لیں، نہیں۔ جس طرح قسم کے کفارے میں اختیار ہے نا، اس میں اختیار نہیں ہے۔ پہلے غلام، اگر غلام کی طاقت اور قوت نہیں ہے بندے کے پاس، بندہ بہتر جانتا ہے اپنے آپ کو، پھر وہ 60 روزے رکھے گا۔ پھر وہ دیکھے کہ اگر میں باقی 60 روزے نہیں رکھ سکتا، میرے اندر طاقت اور قوت نہیں ہے، پھر وہ آئے گا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طرف۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں سے جو زہار کرتے ہو، ان کو تم ماں کہہ دیتے ہو، وہ تمہاری اس طرح ماں کہنے سے ماں نہیں بنتی۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے۔ یعنی اگر تم کسی کو منہ سے بیٹا کہہ دیتے ہو، ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے ویسے آپ کسی کو چھوٹے بچے کو مخاطب کرتے ہوئے یا بنیا کے الفاظ کہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ آپ محبت اور شفقت کے اظہار کے لیے کسی کو بیٹا کہہ کر پکار رہے ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کو یا بنیا کہہ کر خطاب کیا تھا۔ پھر اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ کی رات ہم بنو عبد المطلب کے جو چھوٹے لڑکے تھے جو گدھیوں پر سوار ہو کر آگے ہمیں بھیج دیا تھا، اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رانوں پر تھپکیاں دے کر یہ کہا تھا، ہمیں خطاب کیا تھا۔ تو یعنی کہ اگر آپ کسی کو محبت اور شفقت کے اظہار کے لیے کسی کو بیٹا کہہ دیتے ہیں تو وہ اس سے بیٹا نہیں بنتا، اور نہ ہی اس طرح بیٹا کہہ کر مخاطب کرنے میں کوئی حرج ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص کسی کو بیٹا بنا لیتا تو پھر حقیقی طور پر وہ اس کا بیٹا بن جاتا تھا، اور اس کو معاشرے کے اندر حقیقی بیٹا ہی تصور کیا جاتا تھا، اور پھر وہ اسی کی طرف اس کی ولدیت مشہور ہو جاتی تھی۔ جیسا کہ زید بن حارثہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے زید بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا شروع کر دیا تھا، کیوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا، اور پھر اس کا وہ وارث بھی قرار پاتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس رسم کو توڑا اور کہا کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، اللہ کہتے ہیں یہ صرف تمہارے اپنے منہوں کی باتیں ہیں، جو تم اپنے منہ سے کسی کو بیٹا کہہ دو، کہو کہ جی میں نے اس کو بیٹا بنا لیا، تو تمہارے کہنے سے وہ بیٹا بن جائے گا، نہیں، کیونکہ اس کی جو حقیقی ماں ہوگی وہ وہی ہے جس نے اس کو جنم دیا، حقیقی باپ بھی وہی ہے جس نے اس کو جنم دیا۔ اب سب اس کے باپ نہیں بن سکتے، تو اسی طرح وہ کسی اور کا بیٹا نہیں بن سکتا، وہ انہی کا بیٹا ہے، کسی اور کا بیٹا نہیں بن سکتا۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ جو بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حق ہے، سچی بات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے، کس کی بات سب سے بہتر اور سب سے خوبصورت ہو سکتی ہے؟ تو سب سے اچھی، سب سے سچی بات اور سب سے حق بات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین کرنا چاہیے، معاشرتی باتوں پر نہیں۔ اگر ہم غور کریں، آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے، بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم کیا ہے، کسی کو اٹھا کر لے آتے ہیں، ہاسپٹل سے لے لیا، یا پھر کسی حقیقی والد سے، یعنی ان سے خود اجازت کے ساتھ ہم نے لے لیا، پھر اس کی ولدیت ہم اپنی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ادعوہم،
ان کو پکارو، لآبائہم ان کے باپوں کی نسبت سے، جو ان کے حقیقی باپ ہیں ان کی نسبت سے ان کو پکارو۔ زید کو اب زید بن محمد نہیں کہنا بلکہ زید بن حارثہ کہنا ہے۔ ہوا وہ اقسط زیادہ انصاف والی بات ہے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ فَإِن پھر اگر لم تعلموا تم نہ جانو آباءہم ان کے باپوں کو، یعنی پتہ ہی نہیں ہے ان کے باپ کون ہیں، فإخوانکم وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین دین میں، و موالیکم اور تمہارے دوست ہیں، ولیسا اور نہیں ہے علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، فیما اس میں جو اخطأتم بہ تم نے خطا کی اس میں، ولیکن اور لیکن ما تعمدت جو ارادے سے کیا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، اس پر تمہاری پکڑ ہوگی، اس پر گناہ ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن کو تم متبنہ بنا چکے ہو اب ان کی نسبت ان کے باپوں کی طرف کرو، ٹھیک ہے، حقیقی جو والد ہے ان کی طرف نسبت کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام تھے، اور ہم ان کو زید بن محمد کے نام سے پکارا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو گئی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، تو ہم نے زید بن حارثہ کہہ کر ان سے خطاب کرنا شروع کر دیا، ہم نے پھر ان کو زید بن محمد کے ساتھ نہیں پکارا۔ اور پھر اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ۔ غور کریں اس پر کہ جس شخص نے اپنے باپ کے غیر کی طرف اپنی نسبت کی اور وہ جانتا ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، فالجنت علیہ حرام اس شخص کے اوپر جنت حرام ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ترغبوا عن آبائکم اپنے باپوں سے بے رغبتی مت کرو، فمن رغب عن ابیہ فہو کفر جس شخص نے اپنے باپ سے بے رغبتی کی تو اس کا یہ عمل کفر کا ہے۔ اور اسی طرح واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من اعظم الفراء ان يدعي الرجل الى غیر ابیہ، کہ سب سے بڑے بہتانوں میں سے یہ بات ہے کہ آدمی اپنی نسبت اپنے باپ کے غیر کی طرف کرے، یا پھر اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی خواب گھڑ کر سنائے، یا پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق وہ بات کہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمائی۔ تو غور کریں کتنی سخت وعید ہے کہ بندہ جان بوجھ کر اپنے والد کی جگہ پر کسی اور کی ولدیت لگائے۔ ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے جب ہم باہر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں ملک سے باہر، تو پھر ہم کیا ہے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم جھوٹے کاغذات بنواتے ہیں اور اپنی ولدیت کو چھوڑ کر، کیونکہ وہاں کی شہریت لینا بھی مقصود ہوتی ہے، وہاں کا ویزا لینا مقصود ہوتا ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں اپنی ماں کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، اپنے باپ کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انتہائی سنگین جرم ہے، ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں جان بوجھ کر یہ کرتے ہیں۔ ہمیں وہ بتلاتے ہیں جی آپ کے کاغذات اس صورت کے اندر جلدی قبول ہو جائیں گے، آپ کو جلدی ویزا مل جائے گا، جلدی آپ کو نیشنلٹی مل جائے گی، ہم اس کے اوپر رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ عمل اختیار کرنا انتہائی جرم ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں جو منہ بولے بیٹے بنا لیے جاتے ہیں، کیونکہ بیٹوں کا خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا، زیادہ تر لوگ بیٹے لیتے ہیں، بیٹیاں بہت کم لوگ لیتے ہیں، تو اس لیے ان کی نسبت ان کی طرف ہی کریں،
ان کے حقیقی والد کی طرف کریں، اپنی طرف ان کی نسبت نہ کریں۔ اس کی سب سے بڑی خرابی کیا پیش آتی ہے کہ جب آپ اپنا بیٹا اس کو بنا لیں گے، اپنی طرف اس کی نسبت کریں گے، کل وہ آپ کا وارث بھی بنے گا، قانوناً وہ آپ کا وارث ہے، کیونکہ وہ اس کی ولدیت آپ کے ساتھ ملتی ہے، تو لہٰذا وہ آپ کا وارث، اور حقیقی طور پر وہ شرعی طور پر وہ آپ کا وارث نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو حقیقی ورثاء ہیں ان کا حصہ بھی کیا ہے، وہ بندہ کھینچ رہا ہے، سلب کر رہا ہے، وہ ان کے لیے حاجب بنے گا، رکاوٹ بن رہا ہے۔ تو اس لیے یہ شریعت کی یہ اس کے اندر سب سے بڑی خرابی آ رہی ہے۔ اور دوسری بات کہ جب آپ نسبت کر رہے ہیں اپنی طرف، تو گویا کہ آپ اس کی ماں کے اوپر ایک الزام لگا رہے ہیں۔ الزام کیا لگ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ اس کا تعلق ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک الزام بھی ہے۔ اللہ رب العالمین عزت نفس کو بھی محفوظ کر رہے ہیں، مجروح نہیں کرنا چاہتے، کسی کے اوپر بہتان الزام لگ جائے اس وجہ سے اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتے۔ تو اس لیے فرمایا ادعوہم لآبائہم، ان کے باپوں کی نسبت سے ہی انہیں پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اب یہاں پر اقسط یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، تو یہاں پر ایک سوال ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ منہ بولا بیٹا جو ہے بنانے والا، وہ اپنی طرف نسبت کر سکتا ہے تو وہ بھی انصاف ہوگا۔ اصل باپ کی طرف نسبت کرنا زیادہ انصاف والا جب اللہ تعالیٰ نے کہا، تو اس کا مطلب زیادہ انصاف نہیں، تو انصاف یہ بھی ہے کہ اپنی طرف کر لے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غلام تھے تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یعنی سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ان کے والد آئے تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ترجیح دی زیادہ، کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس رہنے کو پسند کیا۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا ہے اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شرف کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار آپ کے لیے نہ ہو، تو اس لیے اقسط کے الفاظ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے، وگرنہ اپنی طرف نسبت کرنا یہ انصاف ہے ہی نہیں، یہ ظلم ہی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا، اللہ اگر فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں علم ہی نہیں، تم جانتے نہیں ہو کہ ان کے آبا کون ہیں، اصل حقیقی باپ کون ہیں، تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، وہ تمہارے دوست ہیں، پھر ٹھیک ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں، پھر انہیں تم کہو گے یا اخی یا مولایا، یہ پھر ان کو کہہ کر آپ خطاب کرو۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، یعنی ممانعت سے پہلے جو تم نے منہ بولے بیٹوں کو ان کی پرورش کرنے والوں کا بیٹا تم کہتے رہے ہو، یا کسی کو علم نہ ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے کا بیٹا کہہ دیا، یا پھر بلا ارادہ زبان سے کسی دوسرے کا بیٹا کے بیٹھے، تو اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں گناہ نہیں ہے۔ اب یہ کہ ممانعت آ گئی ہے، اب اس ممانعت کے بعد جان بوجھ کر اس کے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا اس کا مت کہو، اگر کہو گے تو اللہ رب العالمین نے تمہاری اس پر پکڑ کرنی ہے، اس پر تمہاری اللہ تعالیٰ نے پکڑ کرنی ہے۔ اور بعض لوگ یہاں پر یہ منہ بولو بیٹے بنانے والی جو آیات ہیں، اس کے ساتھ ان آیات کو منسوخ قرار دیتے ہیں جو سورہ انفال کے اندر آتی ہیں، حقیقت کے اندر یہ منسوخ نہیں ہے، یہ ایک رسم تھی جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر توڑی ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کو ختم کر دیا۔ النبی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، النبی پہ الف لام ہے، اس وجہ سے ترجمہ کیا کریں گے، یہ نبی اولا زیادہ حق رکھنے والے ہیں، بالمؤمنین مؤمنوں پر، من انفسہم ان کی جانوں سے، وازواجہ اور اس کی بیویاں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں، امہاتہم ان کی مائیں ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رشتہ دار، بعضہم ان کا بعض، اولا زیادہ حق رکھنے والا ہے، ببعض بعض سے، فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، من المؤمنین دوسرے ایمان والوں سے، والمہاجرین اور مہاجرین سے، الا ان تفعلوا مگر یہ کہ کرو تم،
الی اولیائکم اپنے دوستوں سے، معروفاً کوئی نیکی، کان ذالک فی الکتاب اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہمیشہ سے ہے کتاب میں مسطورا لکھا ہوا۔ اب اس آیت کو ذرا سمجھیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے کیا پڑھا کہ منہ بولے بیٹے کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو، اور یہ انصاف کی بات ہے۔ اور اب یہاں پر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم ساتھ رکھیں گے بات سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ اب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کے بجائے اب آپ نے کیا کہنا ہے؟ زید بن حارثہ۔ تو اب نسبت چینج ہو گئی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوبارہ، ٹھیک ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک تعلق بن چکا تھا زید بن محمد، اب اس نسبت کو دوبارہ ان کے والد کی طرف جا کے منسوب کر دیا گیا زید بن حارثہ۔ تو یہ ضروری تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسلمانوں سے تعلق واضح کیا جائے کہ باپ کی طرف نسبت کی تاکید کو دیکھ کر باپ کے تعلق کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے زیادہ اہم نہ سمجھ لینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تم کہو کہ اللہ تعالیٰ نے باپ کی اہمیت زیادہ بڑھا دی ہے تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے وہ کم ہو گیا۔ نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے وہ باپ ہی نہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب کا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ٹھیک ہے؟ تو اولا اس کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی تو کیا جاتا ہے اقرب، کہ زیادہ قریب ہے، اور دوسرا معنی ہے احق، زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ یہاں اگر معنی ہم اقرب کریں تو اس کا مطلب کیا بنے گا؟ کسی قرابت دار کا قرب آدمی کے ساتھ اتنا نہیں جتنا کہ قرب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس قرب سے مراد جسمانی قرب نہیں ہے، جسمانی قرب نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت ہر مومن کے ساتھ اس کی جان سے بھی زیادہ قریب رہتے ہوں، بلکہ جس طرح تمام رشتہ دار جہاں بھی ہوں ان کا آپس میں ایک نسبی تعلق ہوتا ہے، نسبی قرب ہوتا ہے، وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اب میں ہوں بیٹا کس کا ہوں؟ اب میرے والد جہاں پر بھی ہیں وہیں سے میرا تعلق ان کا رہے گا ہمیشہ میں۔ اسی طرح مومن جہاں بھی ہو اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت تمام رشتہ داروں حتیٰ کہ اس کی اپنی جان کی قرابت سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس کے رشتہ دار حتیٰ کہ اس کا نفس بھی بعض اوقات اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کے لیے خیر ہی خیر کا باعث ہیں ہمیشہ۔ لیکن یہاں پر احقو کا معنی زیادہ مناسب ہے، بلکہ اقربو سے بھی مراد یہی ہے احقو، کیونکہ اقرب کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ حق رکھنے والے ہیں۔ احقو یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام النبی اولا بالمؤمنین، یہ نبی اولا زیادہ حقدار ہے، زیادہ حق رکھنے والا ہے مومنین پر من انفسہم، ان کی نفسوں سے۔ یعنی اس تعلق کو اللہ رب العالمین نے اس جملے کے اندر بیان فرمایا۔ آگے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی بیویاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں، امہاتہم، وہ ان کی مائیں ہیں، یعنی امہات المؤمنین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں یہ امہات المؤمنین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خصوصیت کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے اوپر ذکر کی ہے نا، تو یہ کہا کہ پہلے تم نے کسی کو ماں کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے، وہ تمہاری مائیں نہیں بنتی تھی، لیکن یاد رکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح وہ تمہارے باپ سے زیادہ تمہارا حق رکھتے ہیں تمہاری جانوں پر، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں وہ ماں والی حیثیت تمہارے اوپر رکھتی ہیں۔ تو مراد کیا ہے؟ ان سے تعظیم اور تکریم ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کی وفات کے بعد ان سے نکاح جائز نہیں ہے، تو اس لیے یہ مائیں ہیں، کیونکہ دیگر احکامات تو موجود ہیں، خلوت منع ہے، ٹھیک ہے، پردہ کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی اولاد سے شادی وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ موجود تھی۔ تو بہرحال کیا ہے یہاں پر جو مقصود ہے وہ صرف اور صرف کیا تھا؟ ایک رشتہ اہل ایمان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی ازواج کے ساتھ، آپ کی بیویوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کیا ہے؟
باپ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، باپ کیا بلکہ انسان کی اپنی نفس سے بھی بڑھ کر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو اگر ہم سامنے رکھیں بات سمجھنے میں اور زیادہ ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں ہر چیز سے، اپنی جان کے سوا ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر تم ابھی مومن نہیں ہو۔ پھر سیدنا عمر نے کہا میں اپنی نفس سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ الآن یا عمر، یا عمر اب تم پکے مومن بنے ہو، تمہارے اندر ایمان آیا۔ یعنی اپنی نفس سے بھی بڑھ کر اگر محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوگی پھر بندہ مومن ہوگا۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمام لوگ، والدین، اولاد، سب سے بڑھ کر محبوب اگر میں ہوں گا پھر ہے، وگرنہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی جو ازواج ہیں وہ کیا ہیں؟ امہات ہیں، مائیں ہیں، اور انہیں مائیں کا ہی رتبہ دینا چاہیے۔ اور وہ بدبخت ہیں جو ازواج مطہرات پر، خصوصاً سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان باندھتے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اب یہاں پر پہلے اللہ تعالیٰ نے رشتہ بیان کر دیا نا، اب یہ کہا کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں نا، وہ تمہاری رشتہ داریاں آپس میں قائم ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گی۔ یہاں پر اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، کیونکہ جب ہجرت کر کے مسلمان مکہ سے مدینہ آئے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات قائم کر دی تھی انصار اور مہاجرین کے درمیان، اور پھر وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنے تھے، ایک دوسرے کے ولی بھی قرار پائے تھے، ٹھیک ہے، جس کا ذکر سورہ انفال کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو گویا کہ ختم کر دیا اور فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ اللہ کی کتاب میں رشتہ دار جو ہیں آپس میں جو تعلق ہے وہی اب تعلق چلے گا، من المؤمنین والمہاجرین، ہاں جو جہاں تک تمہارا تعلق ایمان والوں کا جو اللہ تعالیٰ نے مہاجر اور انصار کا رکھا تھا، ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، اگر تم اپنی میراث میں سے کوئی نیکی کرو تو وہ درست ہے۔ یعنی زندگی میں اگر کوئی احسان سلوک کرنا چاہتے ہو، انہیں کوئی ہدیہ تحفہ دینا چاہتے ہو، یا مرنے کے بعد ثلث میں سے 1/3 میں سے ان کو دینا چاہتے ہو وصیت کر کے، تو کوئی حرج نہیں۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اصل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں یہی حکم لکھا ہے کہ کسی کو دوسرے کا وارث نہیں بنایا جائے گا، حقیقی وارث ہی ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت اتری نا، یہ جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا شان نزول بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما من مؤمن الا وانا اولی به فی الدنیا والآخرہ اقرؤوا ان شئتم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی مومن ہے، میں دنیا اور آخرت میں اس پر زیادہ حق رکھنے والا یا سب سے زیادہ اس سے قرب رکھنے والا ہوں، چاہو تو یہ آیت پڑھ لو النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ تو پھر آپ نے فرمایا جو مومن کوئی مال چھوڑ جائے اور اس کے وارث اس کے عصبہ ہوں گے جو بھی ہوں، اور جو کوئی قرض یا بال بچے چھوڑ جائے تو اس کا وارث میرے پاس آئے، میں اس کا ولی ہوں۔ یعنی کہ اگر وہ قرض وغیرہ چھوڑ کر گیا ہے تو وہ آئے میرے پاس، میں اس کا قرض ادا کروں گا، باقی جو وراثت چھوڑ کے گیا وہ میں نہیں لوں گا، وہ اس کے رشتہ داروں کے اندر ہی جائے گی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے لیا، من النبیین، تمام نبیوں سے، میثاقہم، ان کا پختہ عہد۔ میثاق اس وعدے کو کہتے ہیں جو قسموں کے ساتھ جن کو پختہ کیا جائے۔ ومن کا، اور آپ سے، یہاں پر بھی دیکھیں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں آیا، آگے نام آ رہے ہیں۔ ومن نوح، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے، وابراہیم، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، وموسیٰ، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے لیا ان سے، میثاقاً غلیظا، پختہ عہد، پختہ وعدہ ہم نے ان سے لیا۔ اب یہاں پر اس آیت کے لانے کا مقصود کیا ہے، غور کریں پیچھے، پھر بات کو بار اس لیے میں دہراتا ہوں تاکہ بات ہمارے ذہن میں ہو جائے۔ پیچھے اللہ رب العالمین نے جو جاہلانہ رسوم تھی معاشرے کے اندر،
معاشرے کے اندر جو جاہلانہ باتیں موجود تھی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور پھر اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے کیا بات کہا تھا کہ آپ نے اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کی طرف وحی آ رہی ہے، آپ نے کافر اور منافق کی بات کو نہیں ماننا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات لے کر آئے، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمام انبیاء سے پختہ وعدہ لیا، اور وعدہ ہم نے آپ سے بھی لیا ہے، اور نوح علیہ السلام سے بھی، ابراہیم علیہ السلام سے بھی، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی۔ اور کیا وعدہ لیا تھا ہم نے ان سے؟ آپ کے متعلق وعدہ لیا تھا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر کیا ہے کہ اگر وہ رسول آ جائے گا اور وہ تصدیق کرنے والا ہوگا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور تم اس کی مدد بھی کرو گے۔ تم سب نے کہا تھا ہم ایمان بھی لائیں گے اور مدد کریں گے۔ اب یعنی کہ وہ وقت کے نبی ہیں، لیکن جب آپ کی بعثت ہو جائے گی وہ اپنی نبوت کو چھوڑ دیں گے، آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ رب العالمین ہی نے جب ان کو نبی بنایا، اسی اللہ نے اب ان کو حکم دیا ہے کہ آپ کی اتباع کریں۔ تو اسی طرح آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام دیا، عزت دی، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ اب یہ جو رشتہ دار ہیں، منہ بولے رشتے ہیں، اس رسم کو آپ نے توڑنا ہے، تو آپ نے توڑ کر ہی رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب اس کو آپ نے توڑنا نہیں ہے۔ اور یاد رکھو یہ پختہ وعدہ اللہ رب العالمین نے آپ سے لیا ہے، ٹھیک ہے، اس وعدے کو آپ نے پورا کرنا ہے، اور آپ یقیناً پورا آپ علیہ السلام نے کیا۔ لیسأل الصادقین، تاکہ وہ سوال کرے، لیسأل، تاکہ وہ سوال کرے، تاکہ وہ پوچھے، الصادقین، سچوں سے، عن صدقہم، ان کے سچ کے بارے میں۔ یعنی اللہ رب العالمین کا یہ جو عہد ہے یہ صرف قول و قرار کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے قوم کو میرا پیغام پہنچایا؟ قوم نے پھر کیا جواب دیا؟ دعوت کا نتیجہ کیا ہوا؟ اور پیغمبروں سے جو وعدہ لیا گیا وہ ان کی امت کے لوگوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ صادقین کا لفظ عام ہے، اور اس سے مراد ہر مومن ہے جو اس عہد کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ فرمایا لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ وہ سوال کرے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، اور اس نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ خلاصہ کلام کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے شروع کے اندر کیا بات بیان فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا اے نبی اللہ تعالیٰ سے ڈریے، تقوی اختیار کیجیے اللہ تعالیٰ کا، اور کافر اور منافقین کی بات آپ نے ہرگز نہیں ماننی، اور آپ نے اس چیز کی اتباع کرنی ہے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہو، اور آپ نے عمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے بات سمجھانے کے لیے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، تو اسی طرح کسی کے دو باپ نہیں، کسی کی دو مائیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی بیان کر دیا کہ تم اگر کسی کو یعنی اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتے ہو وہ تمہاری ماں نہیں بن جائے گی، کسی بچے کو تم اپنا بیٹا کہہ دیتے ہو یا بیٹا بنا لیتے ہو وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ان کو ان کی اصل جو والدین ہیں ان کی طرف ان کی نسبت کرو، اگر تم جان بوجھ کر اپنی طرف نسبت کرو گے تو یہ گناہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس پر تمہاری پکڑ کرنی ہے۔ پھر اہل ایمان کا نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین، ان کی اہمیت، ان کا شرف، ان کا مقام اور ان کی عزت اہل ایمان کے نزدیک کیا ہے، ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ آپس کے رشتہ داریوں کو جو وراثت کے اعتبار سے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور پھر آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے جو عہد وعدہ انبیاء کرام علیہم السلام سے لیا اس کا ذکر کیا، اور اس کے اندر نبی علیہ السلام کو پہلے جو ذکر کیا یعنی ومن کا، پھر اس کے بعد نوح، ابراہیم، عیسیٰ، اس لیے آپ کو علیہ السلام کو پہلے ذکر کر دیا تاکہ آپ علیہ السلام قطعاً ان کفار کی ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہ کریں۔ کیوں کہ یہ آپ سے پہلا وعدہ ہے، حالانکہ وعدہ پہلے دیگر انبیاء سے،
تو آپ کو اس لیے کیا تاکہ جب آپ ان رسم کو توڑیں تو رسم توڑتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہ کریں، دشمنوں کی طعن و تشنیع سے آپ کو ڈر اور خوف نہ ہو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔